نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان عليه من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین حضرات، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں ان سب پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلام پر ثابت قدم رہیں، احکامات پر عمل کریں اور مرتد نہ ہو جائیں، پھر اسلام کو پھر نہ چھوڑیں، تا دم مرگ آخری لحظے تک بھی اسلام میں باقی رہیں اور کلمہ پڑھتے رہیں اور احکامات پر بھی عمل کرتے رہیں۔ ان کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے دعوت کا کام، دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اللہ رب العزت نے بھیجے ان کے قوم کی طرف، انہوں نے دعوت دیا، محنت کی، اور جتنے لوگوں کی مقدر میں، ان کی تقدیر میں ہدایت تھا وہ لوگ مسلمان ہوئے، اپنے پیغمبر کی بات ماننے لگے، اور جن کے تقدیر میں ہدایت نہیں تھا وہ گمراہ ہوئے، وہ اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک گئے۔ پیغمبر علیہم السلام اپنے اس کام کو بخوبی انجام دیتے رہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ، کسی قسم کی کوتاہی اور کمی نہیں برتی۔ سارے پیغمبر علیہم السلام جتنے پیغمبر کو آنی تھی وہ سارے آ گئے، سارے پیغمبر آ گئے، اور سارے پیغمبروں کا کام یہی تھا، لیکن خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ، آخری پیغمبر ہے۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ آخری نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب چونکہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا تو نبیوں کا جو کام ہے وہ اس امت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس امت کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے۔ ایک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا، اور دوسری چیز ہے دعوت الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ ان لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلا سکتے ہو جو کہ مسلمان ہوں، یقین رکھتے ہوں، احکامات کو مانتے ہوں، لیکن چونکہ بھول گئے ہیں یا ان سے غلطی ہو گئی ہے یا ان کے ذہن میں نہیں ہے یا کسی نے بتایا نہیں ہے، تو ان کے لیے امر بالمعروف ہے، اچھے کام کی طرف حکم کرنا، اور اگر وہ نہیں جانتا کوئی برا کام کر رہا ہے اسے روکنا، منع کرنا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کافر کے لیے صرف ایمان لانا لازمی ہے،
اور اگر وہ شراب پیتے ہیں، اگر وہ بدکاری کرتے ہیں، اگر وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں، اگر وہ کوئی اور غلط اور برا کام کرتے ہیں، اس پر وہ آزاد ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر الگ چیز ہے، دعوت الی اللہ یہ الگ چیز ہے۔ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کی ذات کا بھی معترف ہے، لیکن دعوت الی اللہ جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، اس کا نام زید ہے، وہ بھگوان کا پوجا کرتا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ اب اس کا جو دوست ہے وہ مسلمان ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اسے سمجھائے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ہے، وہ ہے، قادر مطلق ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ چیزیں اس کو سمجھا دے۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرکوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ آپ غلط رستے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی مشکل کشا، یا کہ شہباز قلندر مشکل کشا، یا آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد۔ اگر آپ اس لائن پہ جا رہے ہیں تو آپ مشرک ہیں۔ اب اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی سیڑھی پہ لانے کے لیے یہ بتا جائے گا کہ آپ جو ہے غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ سجدہ چاہے تعظیمی ہو، تکریمی ہو، یا عبادت کے لیے ہو، حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کر رہے ہیں تو شرک ہے۔ اگر کوئی بھگوان کو پوجتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں مانتا، اگر بھگوان کو پوجتا ہے، اس کے بارے میں اسے کہا جائے گا کہ آپ جس کے سامنے سر بھی سجود ہو رہے ہیں وہ کوئی اور ہے، اور جس کو سجدہ کرنا چاہیے وہ کوئی اور ہے۔ دعوت الی اللہ غیر مسلم کے لیے، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے، میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھی بھی، ہم جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے دعوت کا کام کیا، لوگوں کو جگایا، ان لوگوں کو جگایا جو اللہ تعالیٰ سے ناواقف تھے۔ اپنی زندگی میں وہ بہت زاہد اور عابد تھے، بہت سجدہ گزار تھے، قائم اللیل صائم النہار تھے، لیکن وہ مشرک بھی تھے، شرک بھی کیا کرتے تھے۔ تہجد کے 3 بجے، رات کے 3 بجے تہجد کے لیے اٹھ کے کہا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر دن کے اجالے میں وہ کسی اور کے قدموں میں جا کر اپنا سر جھکایا کرتے تھے۔ اس چیزیں فائدہ نہیں ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لائیں، ان کو دعوت دیں۔ یہ ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی چلانا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، دوسروں کو بھی لے کر اپنے ساتھ چلنا ہے، اور دعوت دینا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ملانا ہے، ان کو بتانا ہے۔
اگر مان گئے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے مقدر ہے، وہ کامیاب ہیں۔ اگر نہیں مانے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، اب مانو اللہ تعالیٰ کو، دل سے مانو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، موجود ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، ذات کے اندر، صفات کے اندر، افعال کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے اپنا کام، اپنا عہدہ کسی اور کو دیا ہے، نہ آدھا دیا ہے نہ پورا دیا ہے۔ جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بیٹے کو اپنے خدائی دے دی ہے، نعوذ باللہ، یا کہ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اختیار دی گئی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ میں حیران ہوں یہ بات کیوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لوگ کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ جن کے سامنے قرآن مجید ہے، احادیث مبارکہ ہیں، اقوال علماء ہیں، سلف صالحین کا طریقہ ہے، وہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ ایک حکومت اپنے اختیار کا آدھا حصہ بھی اپنے وزیر کو نہیں دیتا، آدھا حصہ کیا، پونا حصہ بھی نہیں دے دیتا، ایک انچ بھی اپنی زمین کا کسی اور کو نہیں دیتا کہ آپ یہاں پہ حکمرانی کرو۔ اگر بادشاہ کے موجودگی میں اس کے خلاف بغاوت ہو تو وہ سب کو قتل کر ڈالے گا۔ کیوں قتل کر ڈالے گا؟ میری کرسی خطرے میں ہے۔ جب ایک حکومت یہ نہیں کر سکتی، ایک شخص یہ نہیں کر سکتا، تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ایک کبریا ذات ہے، کبیر ذات ہے، وہ کیسے اپنے عہدے کو اٹھا کے کسی اور کو دے دیتا ہے؟ وہ متکبر ذات ہے، قہار ہے، غفار ہے، اس کے بہت سارے صفات ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوت لوگوں تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے گلے کو نہ پکڑیں۔ وہ لوگ جو مسلمان ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اسلام کی حقیقی اسلام کی طرف لا کر ان کو اللہ تعالیٰ کا وجود کا احساس دلا کر ان سے ان کا دل کو توڑنا ہے اور الگ کرنا ہے، اور جو مسلمان ہیں ہی نہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارا گریبان پکڑیں، ہمارا گلا پکڑیں کہ میں تو آپ کا ساتھی تھا، آپ کا ہم سفر تھا، ہم ساتھ میں تھے، چلتے پھرتے تھے، آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، کچھ بتایا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ عذر ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے دور اطراف میں مسجد نہیں تھی، کیا آپ نے قرآن مجید کا تلاوت نہیں کیا، کیا کوئی آیا نہیں تھا آپ لوگوں کے پاس؟ لیکن پھر بھی وہ آپ کا گلا پکڑ کے، آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو اس بات کی طرف کھینچتے ہیں کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ اس لیے ان کو بتانا ضروری اور لازم ہے کہ کل پھر ان کے لیے کوئی عذر نہ ہو۔ پھر اگر وہ مانتے ہیں فبہا، اچھی بات ہے، تقبل اللہ، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ جانو اور اللہ تعالیٰ جانے قیامت والے دن۔ ہماری جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتی ہے ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے، نہیں پہنچتی ہے آپ جانو اور آپ کا کام جانو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا داعی بنائے اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ